آج کی ویڈیو میں طوفان نوح کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ طوفان نازل ہوا تھا اور طوفان نوح کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے قرآن کریم کے حساب سے 950 سال، 50 کا 1000 سورہ عنکبوت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ بحیثیت مسلمان کے لیے ہمارا ایمان قرآن کے اندر جو بھی باتیں ہیں اس کے اندر دو رائے نہیں۔ اب ایمان سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا میڈیکل کے اوپر۔ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان کی عمر 900 اور 1000 سال ہو جائے؟ یہ سب کافی دنوں سے میرے ذہن میں اٹکتا تھا۔ پھر اس کے لیے تھوڑا سا اسٹڈی کی ضرورت ہوئی۔ جب ان سارے معاملات کے اندر ویڈیوز کے اندر لگا جی اس کو بھی پوائنٹ کو کلیئر کرتے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کی جو سلسلہ ہے ان تمام کو دیکھا تو سبھی 900 سے اوپر ہے۔ تقریباً یہ 9 یا 10 سلسلے ہیں پرانی کتابوں کے اندر۔ اچھا، اب صرف حضرت ادریس علیہ السلام ان کی عمر جو ہے وہ 350 سال ہے، باقی سب 900، 870، 950، 960، 965 اس طرح سے چل رہے ہیں۔ اور 777 بھی۔ تو میڈیکلی اس میں کیا دیکھنا تھا؟ میڈیکلی یہ دیکھنا تھا کہ کیا پاسبلٹیز ہیں۔ ایمان تو ہے لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ تو سائنس کے حساب سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے کے جتنے بھی افراد تھے ان سب کی خوراک کیا تھی؟ ان کی خوراک جو تھی وہ زیادہ تر جو بیس کرتا تھا، جو بیسکس تھی ان کی خوراک کی، وہ زمین کی پیداوار تھی۔ اور زمین کی پیداوار کیونکہ اس وقت زمین جو ہے وہ نئی تھی، فرٹیلائز تھی، طاقتور زمین تھی، جو بھی پیداوار ہوتی تھی اس کے اندر سے تو فل آف وائٹامنز ہوتی تھی۔ اچھا، جو پہلی بارش ہوئی تھی زمین کی تخلیق کے بعد تو لازمی سی بات ہے کہ جی جب جتنے بھی کیسز تھے، جیسے کہ ہم سائنس کے اندر بگ بینگ تھیوری کو دیکھتے ہیں کہ جی ایک دھماکہ ہوا، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ساری چیزیں وہی ہیں۔ پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور گیسز وغیرہ ہوا میں خلا میں ہو جاتی ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے تو وہ تمام تر گیسز جو ہیں وہ پانی کے ساتھ مل کے زمین پہ آتے ہیں اور اس میں سے نائٹروجن وہ بیسک سمجھ لیجیے کہ گیس ہے جو زمین کو پیداوار بڑھا دیتی ہے، فرٹیلائز کرتی ہے، بارآور کرتی ہے۔ تو وہ پہلی بارش کے اندر تمام جو گیسز تھی وہ زمین میں آئیں، زمین کی پہلی پیدائش جو ہے فصل کی ہوئی، وہ فصل ان لوگوں کی ابتدائی خوراک کے اندر تھی۔ دوسری چیز ایکٹیویٹی ان کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 100 سال 120 سال کے افراد بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایک ایوولوشنری پروسیس کے اندر ہے۔ جیسے بھی ایوولوشنری پروسیس کے اندر ہم کرونا کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جینز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور وائرس وہی کرونا ہے، اندر اس کی جو ہے جینس کے اندر چینجز ہو رہے ہیں تو اس کے افیکٹس جو وہ چینج آ رہے ہیں۔ ویسے ہی انسان کے ساتھ ہے کہ جی ایوولوشنری پروسیس جو ہے وہ جو ٹائم پاس ہوتا جا رہا ہے، ہزاروں سال کا یہ جو عرصہ ہے
اس کے اندر جینس کے اندر چینجز آ رہی ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ہمارے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں، لیکن ہم سب انسان ہیں، کیونکہ بیسک جیسے کرونا کے اندر وائرس بھی ہے کرونا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں، ایسے ہمارے ساتھ ہے کہ جی پہلے کے زمانے کے لوگ ہائٹ لمبی ہوتی تھی، اب ہماری ہائٹ کم ہو رہی ہے. آج سے 25 سال اور 30 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو 80 سال 90 سال یہ نارمل ایوریج لائف ہوتی تھی، لیکن اب ایوریج لائف جو ہے وہ 60 سال سے انکم پہ آ رہی ہے. تو یہ میڈیکل چیز ہے. تو 950 سال جیسا قرآن میں ذکر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم زیادہ سوچ سکیں. اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. طوفان نوح پہ ہم بات کریں گے.